یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی زندگی پر آدھارت ہے جس نے اپنی زندگی کو تو تباہ کیا ہی تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے پریوار کو بھی موت کی نیند سلا دیا۔ باپ بہت عزت دار تھا، سفید داڑھی، خوش مزاج، جس سے بھی ملتا ہمیشہ مسکرا کر ہی ملتا۔ ارشد میاں غریب تھے لیکن ایمان اور دل کے بہت امیر تھے۔ فروٹ کی ریڑھی لگایا کرتے تھے، آواز دے رہے تھے، سیب، کیلا، مالٹا لے لو بھائی، تازہ تازہ۔ پرانے سے کپڑے پہنے تھے، صبح سے کوئی گراہک نہ آیا اور ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ بھوک لگ رہی تھی، گھر سے روٹی باندھ کر لے آئے تھے۔ روٹی کھولی، پیاز کے ساتھ کھانے لگے۔ روٹی کھاتے ہوئے سوچ میں گم تھے۔ ادیبہ میری دھیرانی پڑھنا چاہتی ہے، اس کے لیے فیس کا بندوبست کرنا پڑے گا، کل کو یہ نہ کہے کہ ابا نے پڑھایا نہیں۔ اللہ مددگار ہو۔ شام کا وقت ہوا، گھر جانے لگے۔ ادیبہ نے فون کیا، ابا میرے لیے برگر لے کر آنا، اماں نے ٹینڈے پکائے ہیں جو مجھے نہیں پسند ہے۔ ابا مسکرایا، اچھا اچھا میری شہزادی، لے آؤں گا۔ پھر دکان پر گئے، برگر خریدا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دروازے پر دستک دی، ادیبہ نے دروازہ کھولا۔ ابا اتنی لیٹ آئے ہو، کہاں رہ گئے تھے؟ ابا نے سر پر ہاتھ پھیرا، میری بچی، بس وہ ایک جاننے والا مل گیا تھا، اس کے پاس رک گیا تھا۔ اچھا جا، میرے لیے پانی کا گلاس لے کر آ۔ ادیبہ نے پانی کا گلاس دیا۔ ادیبہ کی ماں کھانا لے کر آ گئی۔ آ گئے آپ خیر خیریت سے؟ لے بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھائیں۔ ابا نے کھانا کھایا۔ ادیبہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ادیبہ کو کال آئی، ارے میری جانے من، کہاں چلی گئی تھی؟ ادیبہ پیار سے بولی، جناب تھوڑا سا صبر نہیں ہوتا کیا آپ سے؟ ابا آئے تھے، انہیں کھانا دے رہی تھی۔ وقاص مسکرایا، سسر جی کو میرا سلام بولو جا کر۔ ادیبہ مذاق کرتے ہوئے بولی، ہاں ہاں بول ہی نہ دوں آپ کا سلام۔ وقاص آہستہ سے بولا، ویڈیو کال پر آؤ نہ جان۔ ادیبہ نے منع کیا، نہیں یار، ابا گھر پر ہی ہیں، اور تم اب فون رکھو، ابھی مجھے پڑھائی کرنی ہے، کل آؤں گی آپ کی دکان پر ملنے۔ وقاص نے کہا، یار اب آؤ گی تو کم سے کم 1 گھنٹہ بیٹھیں گے ساتھ۔ وقاص کی موبائل ریپیئر کی دکان تھی۔ ادیبہ کی ماں آہستہ سے بولی، ارشد صاحب، ادیبہ کہہ رہی تھی کالج والے فیس مانگ رہے ہیں، اس کی فیس کا کچھ انتظام کر دیں۔ ارشد پریشانی میں بولا، آج ایک بھی گراہک نہیں آیا، حالات بہت خراب چل رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر ادیبہ کا بیاہ کروا دیتے ہیں۔ ماں نے لمبی سانس لی، پھر بولی، ارشد صاحب بیٹی ہے، کیا پتا اللہ نے کیا لکھا ہوا ہے اس کے نصیب میں۔ میں تو چاہتی ہوں پڑھ لکھ جائے، ہماری سانسوں کا کیا بھروسہ، چلو کم سے کم اپنے جوگی ہو جائے، کوئی نوکری کر لے گی۔ ارشد نے بیوی کی طرف دیکھا، اچھا کتنی فیس ہے ادیبہ کی؟ بیوی نے بتایا 70,000 روپے۔ ارشد خاموش ہو گیا، اچھا میں کرتا ہوں کل کچھ، چودھری صاحب کے پاس جاؤں گا کل، اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرے۔ باپ پیار سے بولا، میرے دل کا سکون ہے میری بیٹی۔ ادیبہ دوسرے دن کالج چلی گئی۔ وقار دیکھ کر بولا، بہارو پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے، آ جاؤ میری جان، آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ادیبہ پیار سے بولی، نظر نہ لگا دینا مجھے کوجے۔ پھر پاس بیٹھ کر بولی، وقار میری جان، یار کیا تم نے اپنی امی سے بات کی ہمارے رشتے کی؟ وقاص خاموش ہو گیا۔ ادیبہ کی تھی بات، نہیں مان رہی امی، ابو زندہ ہوتے تو شاید بات بن جاتی، ابو مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ ادیبہ نے پوچھا، پھر میری جان ہم کیا کریں گے؟ وقاص بولا، دیکھ ادیبہ، وقاص اب مر تو سکتا ہے لیکن تمہارے بنا جی نہیں سکتا، شادی تو تم سے ہی کروں گا۔ اب میری بات ذرا دھیان سے سنو، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، ایک بار شادی ہو جائے پھر میں امی کو بھی راضی کر لوں گا۔ ادیبہ ڈر سی گئی، وقاص کچھ غلط تو نہیں ہوگا نا؟ وقاص نے ہاتھ تھاما، وقاص اپنی ادیبہ کو کچھ ہونے دے سکتا ہے بھلا؟ اب بس وکیل کو 50,000 روپے دینے ہیں، میرے پاس کل 20,000 روپے ہیں اس وقت، کچھ پیسے تم کر لو۔ ادیبہ مسکرا کر بولی، کنجوس، روتے ہی رہنا، میں کرتی ہوں کچھ پیسوں کا انتظام۔ ادھر ادیبہ کے ابا چودھری صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے زمین پر، چودھری کرسی پر بیٹھا ہوا حقہ پی رہا تھا۔ اچھا تو قرض چاہیے تم کو؟ بول کتنا چاہیے؟
अरशद ने धीमे से लहजे में कहा, चौधरी साहब बस 70,000 रुपए। चौधरी ने इशारा किया, इधर आ, मेरी टांग दबा आकर। अरशद खामोश हो गया। जी चौधरी साहब। अरशद टांग दबाने लगा। किस लिए चाहिए तुमको इतने पैसे? अरशद बोला, चौधरी साहब मेरी बेटी कंप्यूटर वाली इंजीनियर बन रही है, उसकी कॉलेज की फीस देनी है, उसके लिए परेशान हूँ। आप एहसान कर दें, मैं आपको जल्द ही वापस लौटा दूंगा। अल्लाह आपका भला करे। चौधरी बोला, बेटी पर नजर रखा करें, आजकल हालात बहुत खराब हैं, जोर से टांग दबा। फिर चौधरी ने पैसे दिए, 3 महीने में वापस करने होंगे, वरना चौधरी को जानते हो तुम। अरशद मियाँ आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए घर की तरफ जाने लगे। चलो अदीबा की फीस का इंतजाम तो हो गया, अब अल्लाह करे कमेटी निकल आए तो चौधरी के पैसे लौटा दूंगा। मस्जिद में गए, झाड़ू दिया, मस्जिद में नमाज अदा की, घर आ गए। इधर अदीबा ने प्लान बना लिया था, वकास कल हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अरशद मियाँ घर आए, बीवी को आवाज दी, बात सुने, ये लो पूरे 70,000 रुपये हैं, अदीबा को दे देना। इतने में अदीबा आई, अब्बा आ गए आप? अब्बा ने अपने पास बिठाया, बेटी हम तो अनपढ़ हैं, हमने तो दिए की रोशनी में जिंदगी गुजार ली, अब बेटी मन लगाकर पढ़ना। सब मुझे कहते हैं बेटी को ना पढ़ा, लेकिन मैं सबकी आंखों में आंखें डाल कर कहता हूँ मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी। ये लो पूरे 70,000 रुपये हैं फीस के, ध्यान से ले जाना कॉलेज। अदीबा हल्का सा मुस्कुराई, ठीक है अब्बू। अगले दिन अदीबा के बाबा रेडी पर फ्रूट बेच रहे थे, थक गए थे, कुर्सी पर बैठकर टांग दबाने लगे। इधर अदीबा अम्मी से कहने लगी, अम्मी आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, मैं आज लेट आऊंगी, परेशान ना होना। अदीबा वकास के साथ एक वकील के पास गई, 2 गवाहों के साथ कोर्ट मैरिज कर ली, कबूल है कह लिया। निकाह करने के बाद दोनों बहुत खुश हुए। अब्बा बाजार में खड़े आवाज लगा रहे थे, सेब 200 रुपए किलो, केला माल्टा ताजा माल ले लो ले लो। आंखों में थकान थी, दिल में दर्द था, जिस्म टूटकर बिखर चुका था, जिम्मेदारियों ने उन्हें रेजा रेजा कर दिया था। इधर अदीबा वकास का हाथ थामकर बहुत खुश थी, वकास आई लव यू। फिर वकास का हाथ थामे घर आई, अम्मी खाना बना रही थी। अदीबा ने वकास का हाथ पकड़ा हुआ था, अम्मी चौंक गई, अदीबा ये क्या है? अदीबा आहिस्ता से बोली, आराम से मेरी बात सुने अम्मी। माँ अदीबा से बोली, ये सब क्या है अदीबा? अम्मी मैंने और वकास ने शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज की है। अम्मी की तो जैसे सांसें रुक गई। अदीबा ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? तेरे अब्बा तो मर जाएंगे, ये क्या कर दिया? अम्मी चुप हो गई। अदीबा कहने लगी, अम्मी अब्बा को संभाल लेना, मैं वकास के साथ उसके घर जा रही हूँ। माँ अदीबा को रोकना चाहती थी, जान से मार देना चाहती थी, लेकिन एकदम चुप हो गई। लोगों के तानों के डर से अम्मी परेशान हाल चुपचाप बैठी थी। अब्बा घर आए, हाथ में बर्गर था और एक हाथ में कपड़े का जोड़ा। आवाज दी, ओ मेरी शहजादी, मेरी धीरानी, कहाँ हो? माँ कमरे से बाहर आई, आ गए आप? अब्बा मुस्कुराए, अदीबा कहाँ है? बुला उसे जरा, देख आज उसकी पसंद का सूट लाया हूँ। बीवी पास बैठी, बात सुने, आराम से मेरी बात सुने। हाँ बोल, सब खैर तो है ना, परेशान क्यों हो? बीवी ने बताया, अदीबा ने हमको जिंदा दफन कर दिया है। अरशद चौंक कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? बीवी ने बताया, उसने भाग कर शादी कर ली है। बाप सुनते ही सौकड़ हो गया, आंख से एक आंसू का कतरा गिरा। बीवी ने संभाला, बाप चुप हो गया। आह अदीबा, ये सब क्या कर दिया तूने? मुझे जीते जी मार डाला। बीवी ने अरशद को संभाला। अरशद बोला, उसे कहना तुम्हारा बाप मर गया तुम्हारे लिए। अपने बाप का सर शर्म से झुका गई। मेरी नमाजें, मेरी इबादतें, सब कुछ मुझे शर्मिंदा कर गई अदीबा। अब अरशद कमरे में बंद रहता था। बीवी ने कहा, आपको 1 महीना हो गया है, आप कमरे से बाहर नहीं निकले, कर्जदार दरवाजे पर खड़े हैं, भूल जाए अब उसे। अरशद ने आहिस्ता से कहा, मेरा दिल जल चुका है,
اب میری کہانی ختم ہو چکی ہے۔ یاد کرو وہ دن جب ادیبہ پیدا ہوئی تھی، میں نے کتنا جھوم کر خوشیاں منائی تھی۔ اس کی پرورش کرتے کرتے میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ آخر میرے ساتھ کیا کیا اس نے؟ سوچتا ہوں تو دم گھٹتا ہے میرا۔ ادھر وقاص نے کہا، ادیبہ ایک سچ بتانا ہے میں نے تم کو۔ ادیبہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں وقاص جان بولو۔ وقاص آہستہ سے بولا، ادیبہ آپ میری دوسری بیوی ہو، میرے 2 بچے بھی ہیں۔ میں بس اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا آپ کو بتانے کے لیے۔ اتنا سننا تھا کہ ادیبہ کے ہوش اڑ گئے۔ ادیبہ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ وقاص یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ادھر ارشد میاں بیٹی کی تصویر کو چومتے ہوئے، بیٹی کے دیے درد سے تڑپتے ہوئے دنیا سے چل بسے۔ بیوی پاس بیٹھی رو رہی تھی اور ادھر ادیبہ بھی ابو کو یاد کر کے رونے لگی۔ پھر جلدی جلدی میں ابو سے معافی مانگنے کے لیے کال کی۔ ابو کے موبائل پر کال آ رہی تھی، لیکن اب ابو دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ فارس ہر لڑکی سے اتنا کہے گا، اپنے بابا کی وفاداری کو نہ بھول جانا۔ وہ باپ جس نے گود میں اٹھا کر لاڑ کیے ہوں، ماتھے پر بوسہ کیا ہو، آپ کی خاطر درد جھیلے ہوں، آپ کے لیے زمانہ ہارا ہو، آپ کے لیے خود کو خاک کیا ہو، اپنے ایسی محبت کرنے والے بابا کو رسوا نہ کرنا، بن موت نہ مار دینا، 2 ٹکے کی محبت کی خاطر بابا جان کو خاک نہ کر دینا۔ کیا پتا ادیبہ کے باپ کی طرح آپ کے بابا بھی دکھوں سے لڑ رہے ہوں اور آپ اپنی گھٹیا محبت کی خاطر ان کو فنا کر دیں۔ یاد رکھیں، اس دور میں ماں باپ کے سوا ہر راستہ جھوٹ ہے۔ میری ویڈیو دیکھ کر اگر کسی ایک لڑکی یا لڑکے کا بھی دل بدل گیا تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ دوستو، آپ کا ادیبہ کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانیاں لگاتار دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔